کہ تاریخ میں آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک سب سے زیادہ کس نے تکلیفیں برداشت کی، سب سے زیادہ مصیبتیں کس پر آئیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ تکلیفیں جھیلی، پھر بھی آپ بلا شبہ اللہ کی سب سے بہترین مخلوق تھے۔ اگر آپ کے دل میں ذرا سا بھی شک ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے عظیم نہیں ہے تو آپ کے ایمان میں کوئی نہ کوئی خرابی ہے۔ تو بتائیے، اگر آپ اللہ کے سب سے محبوب تھے تو اللہ نے آپ کو اتنے سخت امتحان میں کیوں ڈالا کہ طائف میں آپ پر پتھر برسائے گئے، یہاں تک کہ آپ کا مبارک جسم لہولہان ہو گیا؟ یہ اس لیے نہیں تھا کہ آپ کوئی عام درجہ یا ماسٹرز یا پی ایچ ڈی حاصل کریں، بلکہ وہ بلند ترین درجہ حاصل کریں جو کہ افضل الخلق کا درجہ ہے۔ جب آپ پر طائف میں پتھر برسائے گئے تو یہ ایک آزمائش تھی۔ اللہ صرف یہ دکھانا چاہتا تھا کہ یہ میرا سب سے محبوب بندہ ہے۔ دیکھو، جب اس پر مصیبت آئی تو اس نے کیا ردی عمل دیا۔ تو جب تم پر کوئی مشکل آئے تو تم اس ردی عمل کو اپنانے کی کوشش کرو۔ جب طائف کے لوگوں نے آپ پر پتھر برسائے تو فرشتے آپ کے پاس آئے اور عرض کی، اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ اگر آپ چاہیں تو ان لوگوں کو پہاڑوں کے درمیان پیس کر ختم کر دیں، ابھی اور اسی وقت۔ لیکن آپ نے کیا فرمایا؟ اے اللہ، میری قوم کو ہدایت دے، یہ نہیں جانتے کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ یا اللہ، میں تجھ سے اپنی کمزوری کی فریاد کر رہا ہوں، دیکھ میں کتنا کمزور ہوں، یہ میری بات بھی نہیں سن رہے، حالانکہ آپ سب سے زیادہ طاقتور تھے۔ حدیث میں آتا ہے کہ آپ کو 30 مردوں جتنی طاقت دی گئی تھی۔ ایک اور آزمائش، روایت میں آتا ہے کہ آپ کا چہرہ ایسا تھا جیسے پورا 14ویں کا چاند سامنے ہو، اور کیا ہوا؟ آپ کے ماتھے پر ایک زخم آیا جو ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک پھیل گیا۔ یہ بھی ایک آزمائش تھی کہ آپ کا رد عمل کیا ہوگا۔ غزوہ احد میں کیا ہوا؟ آپ کے مبارک دانت جو اتنے روشن تھے، 2 دانت اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے۔ ایک اور آزمائش، مگر دیکھیں آپ نے کیسے رد عمل دکھایا۔ میں آپ کو نبوت کے ابتدائی دنوں کا ایک واقعہ سناتا ہوں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال تھی۔ آپ پہلے ہی مکہ میں اپنا پیغام پہنچا چکے تھے، اور ہمیں معلوم ہے کہ مکہ کے لوگوں نے آپ کے ساتھ کیا کیا۔ اللہ نے ایسا کیوں ہونے دیا؟ کیا سب کچھ اللہ کے اختیار میں نہیں؟ اللہ کے اختیار میں سب کچھ ہے، لیکن اپنی محبت کی مہر لگانے کے لیے اللہ نے اپنے سب سے محبوب بندے پر یہ سب کچھ ہونے دیا۔ اس لیے جب ہمیں دنیا میں کچھ مسائل کا سامنا ہوتا ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں اور کہیں، یا اللہ، تو نے مجھے عبادت کا ایسا موقع عطا کیا جو صبر کے نام سے جانی جاتی ہے۔ اگر تو یہ مشکل میری زندگی میں نہ رکھتا تو مجھے وہ عبادت نصیب نہ ہوتی جس کے لیے تو نے اپنے نبی کو چنا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے کہ ایک بوڑھی عورت گزری جو بہت سا سامان لیے ہوئے تھی۔ آپ فوراً اٹھے اور فرمایا، اے میری ماں، کیا میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں؟ وہ حیران رہ گئی کہ 40 سال سے زائد عمر کا ایک شخص میری مدد کرنا چاہتا ہے۔ وہ بولی، میرے بیٹے، آپ بہترین انسان ہیں، کوئی جوان ہو یا بوڑھا، آج تک کسی نے میری مدد کی پیشکش نہیں کی۔ آپ جیسے لوگ بہت کم ہوتے ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصرار کیا تو اس نے کہا، یہ میرا سامان ہے، میرے لیے اٹھا لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھاری سامان اپنے مبارک سر پر رکھ لیا۔ پھر وہ عورت بولی، میرے بیٹے، آپ بہترین اخلاق کے مالک ہیں، آپ کا کردار بہت اعلیٰ ہے، آپ کی بات چیت بھی بہت اچھی ہے، سب کچھ آپ میں بہترین ہے، لیکن میں آپ کو ایک خطرناک آدمی کے بارے میں خبردار کرتی ہوں جو مکہ میں آیا ہے۔ وہ ایک زہریلا پیغام لے کر آیا ہے۔ وہ ہمیں ہمارے معبودوں سے دور کرنا چاہتا ہے، ہمارے سرداروں کو چھوڑنے کا کہہ رہا ہے، اور صرف ایک خدا کی عبادت کا درس دے رہا ہے۔ یہ سب فضول باتیں ہیں۔ وہ ایک نیا دین لے آیا ہے، ایک بدعت۔ ہمیں اس سے لڑنا ہوگا، اپنی جان اور خون سے اس کا راستہ روکنا ہوگا۔ ہمیں اس کا مشن ختم کرنا ہوگا اس سے پہلے کہ وہ پھیل جائے۔ میرے بیٹے، میں آپ کے لیے فکر مند ہوں، اسی لیے آپ کو خبردار کر رہی ہوں۔ کہتے ہیں کہ جو بھی اس آدمی کو دیکھ لے یا اس کی بات سن لے، وہ اس کے جادو میں آ جاتا ہے اور اسے نبی مان لیتا ہے۔
وہ لگاتار بدکلامی کرتی رہی اسی شخص کے خلاف جس نے اس کا سامان اٹھایا ہوا تھا. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ آپ خاموش رہے، کیونکہ کچھ موقعوں پر خاموشی سونے سے زیادہ قیمتی ہوتی ہے. جب کوئی مسئلہ اتنا بڑا ہو کہ آپ اسے حل نہ کر سکیں تو شاید خاموشی اختیار کرنا بہتر ہو. اللہ قرآن میں ذکر فرماتا ہے کہ زکریا علیہ السلام سے کہا گیا جب انہوں نے عرض کی، یا اللہ میں لوگوں کا سامنا کیسے کروں گا، میری مشکل بہت بڑی ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ تم 3 دن تک لوگوں سے بات نہ کرو سوائے اشاروں کے، اور اللہ کو بہت یاد کرو. آپ نے صرف اپنا مقصد پورا کرنے پر توجہ دی، یعنی اس کی چیزوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانا. جب آپ اس کے گھر پہنچے تو سامان اتار کر نرمی سے پوچھا، کیا میں آپ کے لیے کچھ اور کر سکتا ہوں؟ کیا گھر میں کسی چیز میں مدد چاہیے؟ وہ حیران ہو کر آپ کو دیکھنے لگی اور بولی، میرے بیٹے تم بہت اچھے انسان ہو، میں تمہارا شکریہ ادا کرتی ہوں، تم جا سکتے ہو، مجھے مزید کسی چیز کی ضرورت نہیں. جب آپ وہاں سے جانے لگے تو اسے یاد آیا کہ اس نے آپ کا نام نہیں پوچھا. اس نے آپ کو پکارا، اے نوجوان، میں مانتی ہوں کہ تم بہترین لوگوں میں سے ایک ہو. تمہارے والد کون ہیں؟ تمہاری والدہ کون ہیں؟ وہ خوش نصیب والدین کون ہیں جن کے گھر میں تم پیدا ہوئے؟ یہی وہ لمحہ تھا جب آپ نے نرمی سے دعوت دی. آپ نے نظریں جھکا کر ادب سے کہا، میری عزیز ماں، ذرا سوچے، میں اب بھی آپ کو عزیز ماں کہہ رہا ہوں، حالانکہ آپ نے میرے بارے میں سخت الفاظ کہے، جبکہ میں نبی ہوں، فرشتے میرے ساتھ ہیں. جب میں نے آپ کا سامان اٹھایا تبھی آپ نے مکہ کے ایک نوجوان کے بارے میں بات کرنا شروع کر دی. آپ نے اس کا نام بھی لیا. وہ میں ہی ہوں، محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں قریش کے عبداللہ کا بیٹا ہوں. یہ سن کر وہ عورت آپ کو دیکھتی رہی، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ بولی، اگر یہ سچ ہے تو مجھے کوئی شک نہیں. میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ ایک ہے، وہی جس کی طرف آپ بلا رہے ہیں، اور بے شک آپ اللہ کے سچے رسول ہیں. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر تھا، اور آپ کو اس صبر کا کیا بہترین پل ملا. آج ہمارے مسائل تو اجنبیوں کے ساتھ نہیں بلکہ اپنے گھر والوں کے ساتھ ہیں. ہم اپنے ہی بھائی بہنوں سے اچھا سلوک نہیں کرتے. ہم انہیں سبق سکھانے کی دھمکیاں دیتے ہیں، میں اسے ٹھیک کر دوں گا، مجھے اس کی ضرورت نہیں. یہ دنیا امتحان گاہ ہے. جو کچھ بھی آپ کی زندگی میں ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے آپ کے لیے خاص طور پر بنایا گیا امتحان ہے.